सब लोग कहते हैं कि इस्लाम को रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और जब वो ऐसा कहते हैं तो वो इस तरह से कहते हैं कि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, इंसान ने जो है वो फ़ज़ा को मुसख्खर कर लिया है, इंसान जो है वो ज़मीन से कदम निकाल रहा है, और इस्लाम के मानने वाले वही 1400 साल पुरानी किताबें, वही बुखारी, वही मुस्लिम, वही तिरमिज़ी, उन्हीं तालीमात और चीज़ों को लेकर बैठे हैं। तो आज इस्लाम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक करने के लिए हमें इस्लाम का कोई मॉडर्न वर्जन चाहिए। तो ये जो कहना है, तो जो इस तरह का एतराज़ करते हैं तो उनके इस एतराज़ को हम कैसे रफा कर सकते हैं? ये जुमला तो बड़ा मशहूर है, जैसे आपने भी जिक्र किया ना कि अक्सर लोगों ने सुना ही होता है ये कि यार दुनिया तो चांद पे चली गई। तो अर्ज ये है कि आप भी चले जाएं। आपको किसने मना किया चांद पे जाने से? ठीक, दीन ने तो मना नहीं किया चांद पे जाने से। हाँ, ये है कि फजूल ही टाइम ज़ाया करने के लिए ना जाएं, किसी काम के लिए जाएं। तो बात ये है कि चांद पे चले गए या मशीनों को मुरीख पे भेज दिया, ठीक, या और बहुत सारे इस तरह के काम कर लिए, तो इसका ताल्लुक जो है वो दीन की तालीमात के साथ क्या है? ये तो इस तरह का जुमला तो किसी भी शय के साथ आप जोड़ दें। मिसाल के तौर पे सहाफ़ी खबरें जमा करते हैं, कॉलम्स लिखते हैं। अब उनको भी कोई आदमी ये कहना शुरू कर दे तो यार अजीब आदमी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम अभी खबरें जमा कर रहे हो। दुनिया चांद पे चलेगी, तुम्हें कॉलम लिखने से फुर्सत नहीं है। ठीक है, एक आदमी बेचारा जो मिसाल के तौर पे मोची है, जूते गांठता है, रोजी कमाता है, बीवी बच्चों का पेट पालता है, वो उसको भी कोई फिलोसफर आके यही कहना शुरू कर दे, यार दुनिया चांद पे चलेगी, तुम अभी जूते ही गांठ रहे हो बैठे हुए यहाँ पर, चलो तुम भी चांद पे चलो। या वही कह दे ठीक है जनाब, अगर दुनिया चांद पे तो हमें भी ले जाएं साथ ही। तो बात यह है कि हर बंदे ने अपने शोबे से मुताल्लिक का काम तो करना ही होता है। स्कूल कॉलेजेस के अंदर एजुकेशन एक मजमून के तौर पे पढ़ाया जाता है ना, या शहरियत, सोशल इकोनॉमिक्स, ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, उनको भी जाके कोई ये कहना शुरू कर दे कि यार तुम क्या, यार ज्योग्राफिया वाले को बोले यार तुम ज्योग्राफिया पढ़ा रहे हो कि जनाब कौन सा समंदर कहां पर है, कौन सा दरिया कहां पर है, उसने तो उधर ही रहना है। दुनिया चांद पे पहुंची हुई है, तुम अभी दरियाई मापते फिर रहे हो। और जो दूसरे शोबा जाते हैं, शहरियत वाले को कहना शुरू कर दे, तू अभी तक रियासत की तारीफ ही मुतय्यन करने में लगा हुआ है। फलां जो है वो फिलोसफर ने ये रियासत की तारीफ की है, फलां ने ये तारीफ, फलां ने ये तारीफ, दुनिया तो चांद पे पहुंची हुई है। अल्लाह। तो बात ये है कि ऐसा अहमकाना जोड़ दो जुमलों का, उसका ना सर है ना पैर, उसका ना सर है ना पैर। एक आदमी की शादी हो रही हो और फिलोसफर पहुंच जाए वहां पर, कमाल है यार, तो वही शादी कर रहे, दुनिया चांद पे पहुंची हुई है। तो वो ये कहेगा ना, तो फिर मैं क्या करूं जनाब, दुनिया चांद पे पहुंची तो मेरी तो शादी हो लेने दो। तो बात ये कि ऐसे बेजोड़ जुमलों का हकीकत के अंदर तो सिवाय कालू सलामा कोई जवाब नहीं है। ठीक है, कुरान पाक ने वैसे तो इन लोगों का जवाब यही सिखाया, व इदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, कि जब जाहिल आदमी तो इनसे खिताब करता है, बात करता है, तो वो इतनी दानिशमंदी की बात करता है कि ईमान वाले उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हें सलाम। ये इतना फलसफा तो हम नहीं आगे से कोई जवाब दे सकते। ये मैंने एक उसकी क्या नाम है, तफसीरी अंदाज के अंदर उसको बयान किया है। बात ये कि जब सामने वाले की लॉजिक ही कुछ ना हो, बात का सर पैर ही कुछ ना हो, वहां क्या जवाब दिया जाए? दुनिया बड़ी वसी है, दुनिया बड़ी वसी। इंसानी जिंदगी के हजारों पहलू होते हैं। इंसान को लिखने के लिए कलम चाहिए, उसे बात करने के लिए मोबाइल फोन चाहिए, उसे बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, लेटने के लिए बेड चाहिए, गर्मी के लिए, गर्मी दूर करने के लिए उसको एसी या फैन चाहिए, सर्दी दूर करने के लिए उसको हीटर चाहिए। तो अब वहां पर अगर हर जगह यही सवाल जनाब डाल दिया जाए कि कमाल है यार, वही एसी, वही बातें, वही सब सारे, दुनिया चांद पे पहुंची हुई है, इसका लॉजिक कोई नहीं बनती। आप ये देखें कि जो बंदा अपनी जगह काम कर रहा है, उस काम की उस दायरे के अंदर जरूरत है, यानी उस काम की उस दायरे में जरूरत है। यानी इस्लाम किस चीज की तालीम देता है, किस चीज को एड्रेस करता है? इस्लाम की तालीमात में चांद पर जाने की डिस्कशन या साइंसी इजादात इस्लाम का मौजू है? दीन इस्लाम का मौजू है? नहीं, दीन इस्लाम का मौजू है कि इंसान सही इंसान कैसे बने, इंसान सही इंसान कैसे बने। उसके लिए दुनियावी अक्लों ने अपने कुछ उलूम ईजाद किए, ठीक,
اس کے لیے یہی سوشل سائنسز وہ اس کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، یا یہ سوکس کے اعتبار سے آپ نے بات کی، شہریت، علم شہریت جسے کہا جاتا ہے، وہ اس کے اعتبار سے اس میں لے کے آتے ہیں۔ ریاست کے اور رعایا کے باہمی تعلقات کیا ہوتے ہیں، کس کے کس پر کیا حقوق ہیں، وہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ان سارے کاموں کو کسی بھی سائنسی ترقی کا نام لے کر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بولیں گے بلب ایجاد ہو گیا لہذا تمہارا ریاست کے بارے میں کلام کرنا فضول ہو گیا، چونکہ موبائل ایجاد ہو گیا لہذا رعایا اور ریاست کے باہمی تعلقات پر کلام کرنا فضول ہو گیا، تو یہ بات ہی فضول ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ اسلام جو ہے وہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے، یہ ہے اسلام کا موضوع۔ حقیقی انسان وہ ہے کہ جس کا اپنے پیدا کرنے والے خالق سے تعلق بھی درست ہے اور اپنے ہم جنس انسانوں سے تعلق بھی درست ہے، پھر اس کا ذاتی کردار بھی درست ہے، اس کے ذاتی اوصاف بھی درست ہیں۔ یہ ہے اسلام کا موضوع۔ تو اسلام جو گفتگو کر رہا ہے وہ اپنے موضوع پہ کر رہا ہے۔ لوگ عمل کریں گے تو وہ اس دائرے کے اندر کریں گے، بقیہ چیزوں کے اعتبار سے ان کو چھوٹ ہے، وہ اپنے اعتبار سے جو کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سائنسی دریافتوں میں لگا ہوا وہ اس کا کام ہے، کوئی روزی روٹی کمانے میں لگا وہ اس کے اپنے کام میں لگا ہوا، کسی نے اپنی زندگی لے کے جدا فیلڈ اختیار کی ہے وہ اس میں لگا ہوا، لیکن وہ جہاں بھی لگا ہوا ہے وہاں وہ کام کرتے ہوئے انسان بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا، تو وہ چیز جو ہے وہ اسلام ڈسکس کرتا ہے۔ ایک پروفیسر ہے، پروفیسر اگر تدریس کر رہا ہے تو اب وہ کسی بھی فیلڈ میں تدریس کر رہا ہے، وہ اس کا ایک پروفیشن ہے، اس کا ایک پیشہ ہے، لیکن وہ اپنی اس ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اسلام اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ وہ طلباء کے حقوق پورے کر رہا یا نہیں کر رہا، اسلام اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ اس کے اوپر جو رسپانسبلٹی رکھی گئی وہ اس میں بددیانتی تو نہیں کرتا، اسلام اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ تو ہر چیز نے اپنے اپنے اعتبار سے بات کرنی ہوتی ہے اور اپنے دائرے میں کام کرنا ہوتا ہے۔ لہذا اب یہ جو ہے نا کہ اسلام کا نیو ورژن چاہیے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ اب دنیا میں ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ہے، کیا ارسطو افلاطون کی تعلیمات دنیا میں نہیں پڑھائی جاتی؟ آپ یہی سوال وہاں پر رکھ دیں کہ یار دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم ابھی وہ 5000 سالہ پرانے رسول لے کے بیٹھے ہوئے ہو، تم ابھی افلاطون کو لے کے بیٹھے، اور یہ ارسطو افلاطون کو پتہ کون لے کے بیٹھا ہوا؟ وہی لوگ جو یہ سوال کرنے والے۔ بہت خوب مفتی صاحب، جو یہ سوال کرنے والے ہیں ماشاءاللہ پورے یورپ کے اندر، وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر، وہاں کے کالجز کے اندر ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط۔ آج بھی سقراط کی مثال ہے، جناب زہر کا پیالہ پی لیا، ٹھیک، تو بھائی کیا یار دنیا چاند پہ پہنچی تم اس کے زہر کے پیالے پہ لے کے بیٹھے ہوئے، لیکن نہیں جی وہ حقائی کا سچائی کا علم بردار تھا، اس نے حق کو جو ہے نا وہ جھکایا نہیں اور اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو یورپ کی یونیورسٹیوں میں، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، ایون کہ مسلمانوں کی یونیورسٹیوں کے اندر ابھی بھی ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط کے فلسفے پڑھائے جائیں، اور وہاں یہ بات یاد نہ آئے کہ انسان تو چاند پہ پہنچا ہوا ہے، تم کس کام میں لگے ہوئے ہو۔ تو یہ جو لوگ تھے ان کا موضوع بھی تو فلسفہ زندگی تھا نا، ان کا موضوع بھی تو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ کچھ نے اس کا تھوڑا سا دائرہ وسیع کر کے ریاست کو اس کے اندر ایڈ کر دیا، کس نے مقصد زندگی کو بطور خاص لے لیا، کس نے اخلاقیاتی زندگی کو بطور خاص لے لیا، تو چیزیں وہی لی، لیکن اس کے باوجود چاند پہ جانا والا چڑھے جا رہا ہے، وہ اپنی چاند گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اور کسی یونیورسٹی کی صحت پہ فرق نہیں پڑ رہا، کسی پروفیسر کو یہ سوال نہیں سوجھ رہا کہ یار میں ارسطو افلاطون کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور وہ جناب وہ بھائی صاحب چاند پہ پہنچ گئے۔ تو اگر یہ وہاں سوال نہیں ہے تو پھر اسلام کے اوپر سوال کیوں؟ پھر اسلام کے اوپر بہت خوب، اسلام بھی تو اسی موضوع پر کلام کرتا ہے، اسلام بھی تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بتاتا ہے۔ اسلام بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ جو بہترین عمل کرنے کی طرف رغبت ہے اور برے عمل سے بچانا ہے، برے کردار سے بچانا ہے، برے اخلاق سے بچانا ہے، بری صفات سے بچانا ہے، وحشی درندہ بننے سے بچانا ہے، تو یہی تو اسلام کہہ رہا ہے۔ تو اب اس کے ہوتے ہوئے چاند پہ چڑھ جاؤ یا سورج کی بھی سیر کر کے آ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک دوسرا میٹر ہے، وہ ایک دوسرا میٹر ہے، اس کو یہاں پر ڈالنے کا نہ کوئی سر بنتا ہے نہ کوئی پیر بنتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے اوپر اب یہ بات کہ جناب
ٹھیک ہے ارسطو افلاطون تو پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے، ان کے فلسفے میں تبدیلی بھی آتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس میں ایوولوشن بھی ہوتا ہے، اس میں ارتقا بھی آتا ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن آپ تو اسلام پہ ڈٹے پڑے ہیں کہ نبی اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بہت خوب. اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ارسطو افلاطون کو ٹھیک ہے ہم اتنا ہی پڑھاتے ہیں، لیکن اس میں تو تبدیلی آ رہی ہے نا. اس کے بارے میں دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو وہ سوال چھوڑ دیں، پھر وہ چاند والا جو ہے نا کہ دنیا چاند پہ پہنچی ہے اور تم ابھی 1400 سال پرانے اسلام کی بات کرتے ہو. 1400 سال پرانے اسلام پر بات کرے تو کلام ہے، اور وہ 4000 سال پرانے ارسطو افلاطون سقراط بقرات کی بات کرے تو کوئی کلام نہیں. تو لہذا وہ بات تو غلط ہے. ٹھیک. اب آ جائیں دوسری طرف کہ ارسطو افلاطون کی چیزوں کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اسلام میں تبدیلی کیوں نہیں؟ ٹھیک. تو بھائی جس میں غلطی ہے اس میں واقعی تبدیلی ہونی چاہیے. اللہ اللہ اللہ، بہت خوب. ریفارم کا مطلب اصلاح. جی. اصلاح کا مطلب ہے خرابی آ گئی تو اصلاح کر دیں. ٹھیک. ٹھیک. تو جب پورے زمانے کے ہزاروں سال کے اس عرصے کے اندر لوگوں کے تجربات، نظریات، عقل، لاجک، مشاہدات، ان کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ بھی بہت ساری باتیں ارسطو غلط کہہ گیا، بہت سی افلاطون غلط کہہ گیا، تو ٹھیک ہے کرو تبدیلی اس کے اندر، کس نے منع کیا؟ لیکن چونکہ اسلام میں غلطی ہے نہیں، اب اس کو تبدیل کریں گے تو صحیح کو غلط کریں گے. وہاں تو غلط کو صحیح کر رہے ہیں، یہاں صحیح کو غلط کر دیں گے. تو غلط کو تو صحیح کیا جاتا ہے. ریفارم جو ہے وہ غلطی کی ہوتی ہے، صحیح کی ریفارم نہیں ہوتی. اللہ اللہ. صحیح پہ تو گرد آ جائے تو دور کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متجدد نہیں بھیجے، مجدد بھیجے. سبحان اللہ. بہت خوب. ہر صدی کے آخر پہ اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. متجدد نہیں بھیجتا. ٹھیک. متجدد وہ ہے جو جدید لے کے آئے گا، جو جدید لے کے. مجدد وہ ہے کہ جو اسی پرانے اچھے خوبصورت ہیرے پہ آنے والی گرد کو ہٹائے گا. تو لہذا اسلام میں مجدد آتے ہیں، متجدد نہیں آتے. ہاں دعویٰ کرنے والے بہت سارے، دعویٰ کرنے والے تو نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے آج کل.